میرا سوال یہ ہے کہ مرید کا اپنے پیر سے تعلق قائم رہے اور مضبوط ہوتا رہے تو اس کے لیے مرید کو کیا کرنا چاہیے کہ مرشد کا فیض ملتا رہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ پیر صاحب کا فیض لینا یہ برکت کی بات ہوتی ہے، اور اس کے لیے اطاعت و فرما برداری سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اپنے پیر و مرشد جو کہ جامع شرائط پیر ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، تو ان کی بات مانی جائے اور ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ دوسرا، ان کا جو شجرہ ہوتا ہے، جیسے شجرہ اپنا جیسے ہوتا ہے شجرہ قادریہ رضویہ، تو شجرے میں اوراد جو ہوتے ہیں نا اس کو پڑھا جائے، اس سے بھی الحمدللہ ان کی برکتیں ملتی ہیں۔ پھر ان کی برکتوں کا ظہور یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نکی میں، عبادت میں ہمیں آسانیاں محسوس ہوتی ہیں، اللہ پاک کی رضا پانے میں ہم کو آسانیاں محسوس ہوتی ہیں، عبادت کی طرف آنے میں آسانیاں محسوس ہوتی ہیں۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تو مرید بننے کی تو کیا بات ہے کہ غوث پاک علیہ رحمہ کے مرید بننے کی ایک برکت جو ہزاروں لاکھوں نے محسوس کی ہے کہ توبہ کی فوراً توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ تو توبہ کی توفیق کا ملنا یہ بہت بڑی برکت ہے۔ تو یوں جیسے جیسے ہم اپنے پیر و مرشید کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تو الحمدللہ اس سے برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے فضائل ہم پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی۔ الحمدللہ صلو علی الحبیب۔ اس کے لیے مزید آپ جو کتاب ہے آداب مرشد کامل، 5 حصے ہیں اس کتاب کے، ایک ہی جلد ہے، بہت بڑی کتاب نہیں ہے، وہ لے لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اور بہت سا قرآن سے، حدیث سے، بزرگان دین کے اقوال اور بہت پیاری پیاری اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی شریعت اس معاملے میں ہماری کس قدر رہنمائی کرتی ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں احمد اتاری کا سوال قطر سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ ایک شخص ایک گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد پورے دل کی کیفیت اور نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، کچھ عرصے بعد اس سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ سے توبہ کرتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو اس کی نیت بالکل سچی اور خالص ہو، اس طرح بار بار رپیٹ ہوتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ شریعت اسلام میں ایسے بندے کی توبہ کو کس کیٹیگری میں کنسیڈر کیا جائے گا، اور ایسے انسان کے لیے توبہ کی بار بار ویلڈ ہے یا اس کو عادی مجرم قرار دے کر اس کی توبہ بالکل ریجیکٹ کر دی جائے گی؟ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے والد صاحب کینسر کے مریض ہیں، ان کی صحت یابی اور شفا یابی کی اور عمر طویل بالخیر کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ماہ رمضان کے طفیل آپ کے والد محترم کو شفا کلی عطا فرمائے۔ رب کریم ان کا سایہ عاطفت آپ پر، دیگر اولاد پر تا دیر عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، ان کی خدمت کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم ہم سب کو توبۃ النصوح نصیب فرمائے، باقی رہنے والی توبہ۔ تو اس میں مایوس نہیں ہونا ہے، توبہ کرتے وقت بندہ بالکل پرفیکٹ ہو، اب آئندہ گناہ کرنا ہی نہیں میں نے، یہ ذہن اگر ہے تو یہ توبہ تو سچی ہو جائے گی، اپنے کیے پر شرمندہ اعتراف کرتا ہے کہ میرے سے گناہ ہو گیا ہے اور آئندہ کسی صورت سے میں نہیں کروں گا، یہ اس وقت اس کا پورا ذہن بنا ہوا ہے، تو یہ سچی توبہ ہے اور انشاءاللہ قبول ہے۔ اب پھر بتقاضا بشریت گناہ ہو جاتا ہے اس سے، تو پھر اسی طرح پکی توبہ کریں کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور ذہن میں ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ خالی ویسے ہی ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیتے ہیں کہ دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو کہ آئندہ نہیں کروں گا یار، سوری، خیال انشاءاللہ رکھوں گا، دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار دیکھی جائیے سب چلتا ہے۔ تو معاذ اللہ ایسا ذہن بندوں کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سب کچھ چلتا ہے، یہ بولتے ہیں لوگ صرف اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے، اپنی کیا چلتی ہے یار۔ تو خیر، تو
اگر اب نیت یہ ہو کہ میں آئندہ بھی یہ گناہ کروں گا اور توبہ کرتا ہے اس حال میں تو یہ اللہ تعالی سے مسخری کرنے والا ہے. یہ حدیثوں میں اس طرح کے مضامین ہیں کہ یہ توبہ ہی نہیں ہے، مطلب یہ گویا اللہ سے مذاق کر رہی ہے. اللہ تو ہمارا سب کچھ حل جانتا ہے، اندر کا باہر کا. یہ توبہ کس درجے کی اس کی. تو بہرحال سچی توبہ جب بھی کرے، سچی توبہ یہ کمپلسری ہے، آئندہ نہیں کروں گا. اب پھر ہو گیا تو چاہے اس طرح دن میں 100 مرتبہ ہو جائے تب بھی اللہ کی رحمت کے خزانے ختم نہیں ہوئے. ایک 100 کے قاتل کا واقعہ حدیثوں میں مشہور، آپ نے سنا ہوگا. 99 قتل کر دیا، اب اس کو احساس ہوا کہ میں توبہ کروں تو بہت گناہ کر لیے. پھر کسی نیک بندے سے اس نے پوچھا جو نظر آ رہا تھا اس کو نیک، رستہ بتاؤ کوئی، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا 99 قتل تو نے کر لیے، اب توبہ کائے گی، چل چل اب تو جہنم میں جائے گا. اس طرح کا مطلب اس نے اس کو مایوس کیا کہ تیری کوئی توبہ نہیں ہے. اب وہ مایوس ہو کر اس نے سوچا کہ جب میں نے جنت میں جانا ہی نہیں، توبہ ہے ہی نہیں میری، اب کون گناہ چھوڑتا ہے. 99 ہے نا، سینچری پوری کر لیتے اس کو بھی. اس نے مار دیا. لیکن پھر بعد میں اس کو احساس ہوا کہ نہیں یار، کوئی رستہ ڈھونڈنا چاہیے. اس کو نہیں پتا ہوگا، کوئی تو ملے گا جو رستہ بتائے گا مجھے. تو یوں مطلب یہ کسی اور نیک آدمی سے اس نے مشورہ کیا، کسی عالم شاید اس کو ملے، تو ان سے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ایسا کریں کہ اس طرف کچھ اللہ والے لوگ رہتے ہیں، نیک لوگ، یہ اللہ والوں کی بستی جو ہے نا، اب وہاں چلے جائیں، آپ کو ضرور کوئی رستہ ملے گا. سافٹ وے میں نرمی سے اس کو نیکی کی دعوت دی. تو اس پر اس کو غصہ نہیں آیا. وہ ٹھیک ہے، اگر یہ رستہ چلو میں یوں کرتا ہوں. اب پہلے ہماری طرح سہولت تو سفر کی تھی نہیں، تو وہ چلا اس طرف، چلا آخرکار بھوک پیاس اور چاروں طرف ویرانے، اور اس کو کرنی تھی توبہ. مایوس تھا نہیں ہے، اب دل پھر بند گیا تھا اس کا. لیکن اتنی اس کی طبیعت خراب ہوئی کہ یہ تو بڑھ گیا، اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہوئی. اور وہ پڑھتے پڑھتے اس نے اپنا سینہ جو تھا اللہ والوں کی بستی کی طرف کر دیا اور اس کا دم نکل گیا. اب رحمت کے فرشتے بھی آئے، عذاب کے فرشتے بھی آئے. اب دونوں میں تکرار ہوئی. تکرار ہماری تکرار جو ہوتی ہے نا اس طرح کی نہیں، گفتگو تکرار، کہ وہ کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، توبہ کی طرف نکلا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو اتنے قتل کیے، تو ہم لے جائیں گے اس کو عذاب کے لیے. توبہ تو یہ ابھی اس کی ہو نہیں پائی. اب اللہ پاک دونوں کے درمیان اس طرح فیصلے کی صورت فرمائے گا کہ ایسا کرو کہ اس کی زمین ناپو کہ کس کے قریب ہے. اگر یہ اپنی بستی کے قریب ہے تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ میرے نیک بندوں کی بستی کی آبادی کے قریب ہے تو اس کو یہ رحمت کے فرشتے لے جائیں. اب اس نے اتفاق سے وہ اپنی بستی سے قریب تھا، اتنا سفر طے نہیں کیا تھا کہ اللہ والوں کی بستی قریب ہو جاتا. تو پھر اللہ پاک نے کمال کرم کا مطلب اظہار فرمایا کہ اس کے جو گھر کے قریب جو بستی نہیں، اپنے گھر کے قریب تھا اپنی بستی، اس زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا. اور نیکوں کی جو آبادی تھی اس کے درمیان جو ڈسٹینس تھا، فاصلہ تھا، اس کو کہا تو سمٹ جا. یوں وہ زمین سمٹ گئی، یہ بڑھ گئی اور یہ پیمائش ہوئی، ناپا گیا. تو زمین جو تھی وہ یہ اللہ والوں اور نیک بندوں کے قریب وہ پایا گیا. اور یوں اللہ پاک کی رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے. تو اللہ پاک ایسے اسباب کرتا ہے جو سچی توبہ کرے. اس لیے مایوس تو کبھی ہونا نہیں چاہیے. نہ ہو مایوس، آتی ہے صدا گورے غریباں سے،
نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے۔ اور اللہ پاک نے حکم دیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ پاک تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تمام گناہوں سے مغفرت عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ اس لیے کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، سچی توبہ، دو قطرے ندامت کے آنسو بہہ جائے نا، یقین مانے ساتھ سمندر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ہو سچی ندامت اور اپنے گناہ کا اعتراف، آگے اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔